السلام علیکم اور خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. آج کا پروگرام آپ کے لیے لا رہا ہوں کراچی سے, اور کیونکہ میں کراچی میں موجود ہوں تو میں نے سوچا کہ چند جو اہم ایشوز جو عام طور پر ٹیلی ویژن پہ اتنی باقاعدگی سے ڈسکس نہیں ہوتے جتنے کہ ہونے چاہیے, وہ چند ایشوز میں آج اس پروگرام میں ڈسکس کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ ہیڈ لائنز دیکھیں تو چند ایک معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو الزامات کی بارش ہے وہ ہو, اس کے علاوہ الیکشن سپریم کورٹ میں بھی سماعت جاری ہے, توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے, اور روزانہ کوئی نہ کوئی جو ریمارک سننے میں آتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی خبر ہمارے لیے ضرور نکل آتی ہے, اور پھر اس کی بال کی کھال ہم بڑے خوش ہو کر اتارتے ہیں. جنرل جان ایلن ہے, وہ بھی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بحث مباحثہ جاری ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں اب نئے کیا جو نئی ایک پالیسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پالیسی آ رہی ہے وہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ ظاہر بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تو سامنے ہے ہی. لیکن آج میں جن چند ایک ایشوز پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں جو کہ شاید ہو جانے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے, ایسے معاملات جن کا ڈائریکٹلی تعلق ہے گورننس سے. اور آج میں اپنے مہمانوں سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب سیاست آتی ہے تو ہیڈ لائنز فوراً بن جاتی ہیں اور خوشی خوشی ہم بھی انہیں بناتے ہیں اور سیاستدان بھی, لیکن جب کچھ ایسے معاملات کا ذکر ہوتا ہے جو شاید اتنے آسان نہ ہوں, تھوڑے سے پیچیدہ ہوں, جن میں گورننس کا تعلق ہو, جس میں سرکار کی جو ایفیشنسی ہے اس کا تعلق ہو, جہاں پہ پرابلم سالونگ کا تعلق ہو, تو وہ شاید اس باقاعدگی سے نہ تو ڈسکس ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی ٹھوس ثبوت, ٹھوس حل ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. 2 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بلکہ 3 ایگزامپلز. آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کچھ عرصہ پہلے ہونے تھے. اگر آپ آن دا ریکارڈ پوچھیں تو ہر سیاسی جماعت, ہر صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہاں جی ضرور ہونے چاہیے, اور بڑا اہم ہے کہ جو پاور ہے وہ ڈیوالو ہو گراس روٹس تک. لیکن ایسا نہیں ہوا. سپریم کورٹ تک معاملہ گیا, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی یہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جنرل الیکشن کا وقت آ گیا ہے تو بلدیاتی الیکشن ضرور ہوں گے, لوکل گورنمنٹ ضرور آئیں گی, لیکن جنرل الیکشنز کے بعد. کیا وجہ ہے؟ ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سینسس 1998 میں آخری سینسس ہوا تھا, 2008 میں ہونا تھا, نہیں ہوا. 2010 میں فلڈز آ گئے, پھر ڈیلے ہوا. 2012 میں شروع ہوا کام, کیونکہ الیکشنز کے حوالے سے جو الیکٹرل رولز ہیں, جو کنسٹیٹوئنسیز ہیں, ان کی ڈی لمیٹیشن ہے, یہ سب کچھ لنکڈ تھا اس سینسس سے, مردم شماری سے. اور اس کے علاوہ بہت کچھ ملک, تقریباً ہر ڈیٹا جو ہے وہ اس ایکسرسائز سے نکلتا ہے. نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو کر نہیں پائی. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سینسس ایک بار پھر ڈیلے ہو گیا ہے. 1998 کے بعد اب 2013 میں شاید ہو. اگر آپ سندھ میں آئے تو چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو, چاہے وہ بھتہ خوری کا ایشو ہو, وہ آئے دن جو ہے وہ ہیڈ لائنز میں آتا ہے, اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. اور اگر آج آپ یہ پوچھیں کہ کیا سندھ میں یا کراچی میں بھتہ خوری ختم ہو گئی ہے, کیا ٹارگٹ کلنگ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ جواب یہ ہوگا کہ نہیں. لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایوری ڈے کی سیاست ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ وائی از اٹ ہیپننگ؟ یہ آج میں جانوں گا. 2 مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جو ان تمام موضوعات پہ کھل کر اور اعتماد سے بول سکتے ہیں. شرمیلہ فاروقی صاحبہ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما ہیں, مشیر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. شرمیلہ صاحبہ, یہ جو میں نے چند ایشوز کا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشنز کا ایشو ہے, گیو می ون ریزن کہ آپ لوگوں نے ہولڈ نہیں کیے, کیوں نہیں کیے؟ فہد, اس کا ایک بنیادی وجہ صرف یہ اور یہ ہے کہ ہم اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ کسی ایک مسودے پہ ابھی تک راضی نہ ہو سکے. پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا ایک موقف ہے, اے این پی اپنا ایک موقف رکھتی ہے, فنکشنل لیگ اپنا ایک موقف رکھتی ہے. 2.5 سال سے تو منیمم بات چیت ہو رہی ہے, اور اب تو بہت ریگولرلی ہو رہی ہے, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ٹرو ایسنس آف ڈیموکریسی ہے, یہاں پر ایک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ بھی آ جاتا ہے, اور گراس روٹ لیول پر جو
एडमिनिस्ट्रेटिव नुकसान डिसेंट्रलाइजेशन होती है। हुआ? नहीं, मैं नुकसान नहीं कहूंगी, कराची मैं के लोग नुकसान वोटर नहीं जिन्होंने कहूंगी, एक्सपीरियंस किया लोकल गवर्नमेंट, नुकसान की बात नहीं। देखिए, जब डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता है। अब देखिए, जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, आपके जो प्रोविंसेस हैं उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई, एक सिस्टम आया, उसको नाफिज कर दिया गया और उसको फिर आपके 17 शेड्यूल के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया कि आप उसमें नहीं लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से मेथोडोलॉजी क्या हो वो अलग बात है। देखिए ना, तो सारा मसला ही मेथोडोलॉजी का है ना। अगर तीनों वंस यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डू यू एक्चुअली वांट, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 79 का जो सिस्टम है उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए, एमक्यूएम कहती है 2001 का भी होना चाहिए, हम चाहते हैं कि बीच में कोई हो। तो ये नहीं, ये कहना दुरुस्त होगा कि फिर ये तीनों स्टेक होल्डर्स का, यानी हुक्मरानों का, सियासतदानों का ये फेलियर है कि नहीं कर पाए? फेलियर नहीं है। देखिए, फेलियर उस वक्त होता जब एक डेडलॉक हो जाता और इस पे बातचीत ही ना होती, तो कोई पूरा टर्म गुजर प्रोग्रेस नहीं टर्म की बात नहीं। देखिए, आपके दिसंबर 2010 तक तो ये सिस्टम जो है मुशर्रफ का, इसको तो प्रोटेक्शन दी गई थी, वी कुड नॉट चेंज इट। 2010 दिसंबर 31 दिसंबर तक इसकी प्रोटेक्शन थी, उसके बाद 2011 और अब 2012 कि हम अगस्त में बैठे हुए, 1.5 साल हुआ है कि जब हमें ये इख्तियार मिला है कि जी हम इस सिस्टम के अंदर तब्दीली लाएं और एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। क्या किस चीज पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है? लोकल गवर्नमेंट जब एमक्यूएम के पास थी, एक आपका फेस ऑफ द एमक्यूएम था, उसने किया काम, नजर आया लोगों को, बैनुल-अक़वामी तौर पर उसको एक्नॉलेज किया गया, लोगों को फायदा हुआ, कराची की शक्ल बदली, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी डिस्प्यूट नहीं करेगी, सिस्टम खत्म हो गया। क्यों नहीं हो रहे बल्दियाती इलेक्शन? लेकिन जिस दिन से ये सिस्टम की मुद्दत ख़त्म हुई, उसी दिन से हमने भरपूर अवामी ख्वाहिशात का भी और हमारी अपनी उसमें जो मर्जी थी, मंशा थी, जिसको हमने डिलीवर किया, जैसे आपने कहा, वो हमने पीपल्स पार्टी के गोश गुजार किया। और हमने ये भी बताया कि इस सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उसको ख़त्म कर दें। बात ये नहीं है कि ये जनरल मुशर्रफ का सिस्टम है या वो जनरल ज़ियाउल हक़ का लाया हुआ निज़ाम था। किसी भी सिस्टम को टैग नहीं करना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक नया सिस्टम वज़ा कर लेते हैं, हम इसमें से भी कुछ चीज़ें लेते हैं, उसमें से इस बात पे हमने इनको पहले तो राज़ी किया कि जनाब हम एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कोई कुरानी सहीफ़ा नहीं था, हम बैठते हैं, नया निज़ाम हम नाफिज करते हैं और नए नए लॉज मेकिंग करते हैं, पार्लियामेंट है हमारे पास। यानी आप ये मान गए थे कि वो सिस्टम जो मुस्तफा कमाल साहब चला रहे थे उसमें तब्दीली आ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। हमने कहा कि देखें, एक चीज़ बुनियादी दोनों पार्टियों के मंशूर में है, इनका मंशूर 1971 से लेकर लास्ट इनके मंशूर में लोकल गवर्नमेंट में 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के मंशूर में। कॉन्स्टिट्यूशन में 140A भी 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को डिफाइन करता है कि अथॉरिटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम नहीं कहते। कमिश्नर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। तो हमने कहा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका मैनिफेस्टो और हमारी ख्वाहिश, इसके मुताबिक एक नया लॉ वज़ा करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी क्यों नहीं हुआ। पहली चीज तो हमने बड़ी खुदा करके राजी कर लिया कि हम कोई नया लॉ बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह राजी हो गए। नहीं, ये ख्वाजा साहब, ये हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि 79 और 2001 के बीच में कोई ऐसा सिस्टम आए कि 79 में के सिस्टम में जो फ्लॉज थे और 2001 के सिस्टम में जो फ्लॉज थे उनको खत्म करके आज की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कोई ऐसा सिस्टम आए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अब पीपल्स पार्टी अगर 2/3 मेजॉरिटी के अंदर होती तो वी वुड हैव सेड ओके फाइन, वी वांट दिस सिस्टम, लेट्स डू इट, बट वी वांट टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। अब सिस्टम, अब इश्यूज मैं बताती हूँ 2-3 जो इश्यूज आते रहे और आपके मैं एक से सवाल करना फिर मैं आता हूँ। मैं आपको ये जो आप मुझे बता रहे हैं मैं उसका काउंटर चीज आपके सामने रखता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो एक आम तासर है वो ये है कि मुस्तफा कमाल साहब की जब वो नाज़िम थे उसमें एमक्यूएम ने बहुत नाम कमाया, काम भी किया, पॉलिटिकल सपोर्ट भी कमाई, पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि ये तो हम मारे गए। और ये बिल्कुल प्योरली सियासी बुनियादों पर पीपल्स पार्टी को का ये असेसमेंट है कि अगर एक बार फिर लोकल गवर्नमेंट्स एमक्यूएम के पास आएंगी, जो कि आएगी, तो वो जो डिलीवर करेंगे पीपल्स पार्टी की सियासी पत्ता कटेगा। ये प्रॉब्लम है, ये परसेप्शन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहली चीज़ देखें, जहां हमने डिलीवर किया ये वो 2 शहर थे, हैदराबाद और कराची, जो गुज़िश्ता 9 इंतखाबात से जहां एमक्यूएम का ओवरवेलमिंग मैंडेट है।
اب مسئلہ یہ چیز تو پروف ہو گئی کہ نظام میں خرابی 19-20 ہو سکتی ہے، لیکن اگر وش ہو تو کرنے والا کسی بھی نظام میں ہو وہ اپنے شہر کو سجا سکتا ہے. اس کے بعد 4.5 سال یہ نظام نہیں بھی رہا نا، تو کون سا ڈسٹرکٹ سندھ کا ایسا تھا جس کی ایک یو سی بھی کراچی کی یو سی جیسی بن گئی؟ لیکن معاملہ سیاسی ہے. پھر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انسیکیورٹی ہے پیپلز پارٹی میں، کیوں ہے؟ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ آتی ہے تو ایم کیو ایم گین کرتا ہے. دیکھیں یہ پرابلم ہے. جو کام کرے گا وہ گین کرے گا. کام کس نے کیا؟ جو کرے گا. کس نے کیا؟ ڈیلیور کس نے کیا؟ تو پھر آپ یہ کہیں کہ کام نہیں کرنے پہ اگر بحث ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. یہ پرسپشن ہے شرمیلا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تھینک گاڈ یو آسک می دس کوسچن. یہ سوال مجھے کرنا چاہیے تھا، میں بتاتی آپ کو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے کراچی میں اگر ان کا میئر یا ناظم آتا ہے وہ آئے گا. کراچی میں ایم کیو ایم از دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر. کراچی میں ہماری بہت کم سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے شاید 2 یا 3 ایم این ایز ہیں اور شاید ایک آدھ کوئی ایم پی اے ہے. تو ایز فار ایز کراچی اینڈ حیدرآباد از کنسرنڈ 5 ایم پی ایز ہیں. ہاں مطلب زیادہ نہیں ہے نا. ایم کیو ایم کے تو دیکھیں نا، دیکھیے کراچی وہ ڈیلیوری میں بات کروں نا، لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں جو کراچی چینج ہوا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی وجہ سے، ایک پرسپشن لوگوں کے ذہنوں میں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 4 سال حکومت کر رہی ہے کراچی میں، دیکھیں کیا حال ہے. کراچی میں اگر ان کی اوورwhelming پریزنس ہے اور مصطفیٰ کمال، دیکھیں مصطفیٰ کمال کی جو پرسنل پرفارمنس ہے ایز فار ایز اے ناظم، اس پہ مجھے کوئی تحفظات نہیں ہیں، لیکن کراچی میں ایسے بھی کچھ ایریاز رہے جہاں پر ہمارے پارٹی کے لوگوں کو تحفظات ہیں کہ جی وہاں پر اس حد تک کام نہیں ہوا. مصطفیٰ کمال صاحب کی پرفارمنس کو میچ کر سکتا ہے کوئی آپ کی پارٹی؟ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو کیا پتا ان سے بہتر کریں. گورنمنٹ آپ کی ہے، کراچی آپ کے میں لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں نا. اب جب لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو ڈیسیژن میکنگ کون کر رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں نا، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ میتھڈالوجی کا اگین معاملہ ہے. بات یہ ہے آج بھی ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ پولیس کو ناظم یا میئر کے اندر ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں. آج بھی کچھ ایسے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں جی ریونیو کو بھی ان کے اندر ہونا چاہیے. کیوں آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ نہیں دیکھیے بات یہ سیاسی وجہ ہے. دیکھیے اب اس میں ہر جماعت کی اپنی ایک فارمولا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پیرالل گورنمنٹ ہو جائے گی نا. اگر آپ پروونشل گورنمنٹ سے پولیس لے لیں گے، آپ ریونیو لے لیں گے یا بھی چیزیں لے لیں گے تو ظاہری بات ہے کام کیسے کروائیں گے؟ ایک پیرالل سسٹم آ جائے گا نا. تو پھر دونوں سسٹمز کے اندر اگر ناظم ہوگا سچ ناظم جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں اور پروونشل گورنمنٹ ہو، پیرالل گورنمنٹ کیسے لیں؟ کلیش ہوگا. اب آپ نے پولیس کا ذکر کیا، تھینک یو فار مینشننگ دیٹ. بس ایک بات اس بحث پہ میرا خیال ہے کہ لمبی ہو جائے گی. ہم 1840 کے اس قانون کو جس کو انگریزوں نے بنایا اڈاپٹ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اس لندن میں اب یہ نہیں ہوتا، چائنا میں یہ نہیں ہوتا، بیجنگ میں یہ نہیں ہوتا. دنیا کہاں چلی گئی ہے؟ میٹروپولیٹن سٹی کے میئر کے انڈر سارے کنٹرول ہو. ابھی ڈیسیژن میکنگ لوکل لیول پہ بیوروکریٹ کر رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یا میڈم کو پتا ہے، انہی سے پوچھیں. نہیں دیکھیں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے نا. کے بارے میں آپ اتنا ہی جانتے جتنا میں جانتی ہوں. اینڈ وی نو کون کر رہا ہے ڈیسیژن میکنگ، فیصلے کون کر رہا ہے لوکل لیول پہ؟ I'd like to know. دیکھیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، ایڈمنسٹریٹرز کر رہے ہیں فی الحال. بیوروکریٹس ایبسلیوٹلی. یعنی کوئی الیکٹڈ آدمی جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے لوکل لیول پہ جبکہ ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے آپ کے ایم پی ایز ہیں، آپ کے ایم این ایز ہیں، وہ ان کوآرڈینیشن وتھ آپ کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن از اے کوڈ ورڈ فار کہ جی وہ سفارشیں دے جاتے ہیں. I am being polite, I am being very polite. We have reservations over the entire Pakistani bureaucracy. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب پاکستان بیوروکریسی چلا رہی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں ایک فائنل ورڈ، بلکہ ایسا کرتے ہیں لیٹس ٹیک اے کوئک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے 1-2 سوال میرے پاس اور ہیں، اس کے بعد ویل موو آن، چند ایک ایشوز پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈسکشن ہو رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، خواجہ اظہار الحسن صاحب. خواجہ صاحب، پولیس میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں آپ لوگوں نے بھی کی، دل کھول کے کی. ایسا کب؟ اب انہوں نے بھی کی، اب یہ بھی دل کھول کے کر رہے ہیں. کب؟ کیسے؟ یہ نہیں اب ڈینائی کر رہے ہیں ایم کیو ایم نے کوئی ایک سیاسی بنیادیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کس دور میں؟ کسی دور میں نہیں کی. کب ہے کوئی اسٹیٹسٹک؟ آپ میڈیا ہیں، نہیں، آپ میں آپ تو سے ماشاءاللہ
گھر کے اندر ہونے والے جھگڑوں کے بھی ٹکر چلا دیتے ہیں. آپ فلیٹ ڈینائل کر رہے ہیں. آج تک یہ چیز نہیں آئی. میں سوال کروں سر, سوال ہی پیدا نہیں ہوا. ایک بھی نہیں ہوا. ایک بھی نہیں ہوا. شرمیلا صاحب, اور اس بات کا رونا بھی ہے. کس نے کی ہیں پھر بھرتیاں؟ بابا ہم نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے کہنے پہ نہ کرو, لیکن لوکل پولیسنگ کرو. اگر کراچی ڈسٹرکٹ میں بھرتی کرنی ہے تو کراچی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو پولیس میں ضرور لو. لوکل پولیسنگ ہوگی تو بہتر. سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو بھی کراچی کا مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو, چاہے جو بھی ہو, ہمیشہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں, پھر ہم ہر طرح کے ایکسپرٹس کو لا کے ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی کیوں ہو رہا ہے. گھوم پھر کے ڈسکشن یہ آتی ہے کہ جی پولیس انفیکٹو ہے. گھوم پھر کے, یہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ رینجرز کا کام نہیں ہے. پولیس اور پولیس ہو گئی ہے خراب. کس نے خراب کی ہے؟ سیاسی جماعتوں نے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے آپ کا انالیسس. وہ جو 2008 تک پولیس تھی, وہ یہی 32,000 پولیس والے تھے نا جو اس شہر کو کنٹرول کر رہے تھے. کوئی ایک واقعہ بھتہ کا کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا ہوا؟ کوئی ایک تاجر اغوا کیوں نہیں ہوا؟ کیا پھر ٹارگٹ کلنگ کی اصطلاح اس دور میں کیوں نکلی؟ نہیں تو پولیس میں کیا گڑبڑ ہوئی؟ اس بار یہ ہوا کہ پولیس میں کرمنلز انڈکٹ ہوئے بدقسمتی سے. اسی گورنمنٹ میں ہمارے ہی اسی ٹینیور میں کولیشن میں کرمنلز انڈکٹ ہوئے جس کی رپورٹس ہیں. وہ جو رزاق آباد پہ اسلحے کی چوریاں ہوئیں, بہت سارے معاملات ہوئے. یقیناً انہوں نے کیے ہوں گے یا ان کے کسی حمایتی نے کیے ہوں گے, ان کے کہنے پہ کیے ہوں گے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہوا کہ پولیس ڈی مورلائز ہوئی. وہی پولیس ڈی مورلائز ہوئی اچھے افسران کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اصول پسند ہیں انہیں گھر بٹھا دیا گیا. لیاری میں 8 دن پولیس سر ٹکراتی رہی, ذلیل رسوا ہوتے رہے. ایس ایس پی, سی آئی ڈی اور تمام افسران اپنے عزم ٹی وی پہ ظاہر کرتے رہے. اس کے بعد انہیں بیک آف کر دیا گیا, مر گئے, وہ شہید ہو گئے. ایسی صورتحال میں پولیس کیا اب یہ پرابلم ہے نا شرمیلا صاحب, مجھے ذرا سمجھائیں. آئی ووڈ لو ٹو انڈرسٹینڈ دس. آپ کی جو کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی مشیر ہیں, آپ بھی مشیر ہیں, دونوں ایک ہی وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. آپ لوگوں میں بیسک ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یہ پولیس میں اس نے بھرتی کر دیا. جب آپ بیٹھتے ہیں, سی ایم صاحب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا بھر رہے ہیں. میرے سامنے کبھی اس ایشو پہ ڈسکشن نہیں ہوا. سو اٹس ناٹ این ایشو. جتنی کیبنٹ میٹنگز میں نے اٹینڈ کری ہیں, میں 5 مہینے مشیر نہیں تھی. آئی واز ناٹ, اس میں کہیں بات نہیں ہوئی. اس میں نے یہ کولیشن پارٹنر ہیں, پبلکلی آن دا ریکارڈ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں, لیکن کیبنٹ میں نہیں کہیں گے. کیبنٹ میں میرے سامنے نہیں ہوا. میں 1 سال مشیر تھی اور میرا منسٹر سٹیٹس نہیں تھا, تو میں کیبنٹ میں نہیں بیٹھتی تھی. اور جب سے میں 3 سال سے میں مشیر ہوں وتھ منسٹر سٹیٹس, تو میں کیبنٹ میں بیٹھتی ہوں. میرے سامنے جتنی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہیں اس میں یہ سیاسی بھرتیوں کی بات کیبنٹ میں نہیں ہوئی. اگر ان کی کور کمیٹیز میں ہوتی ہوگی, نہیں, لیکن دیکھیں جب لوگ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا کہ یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ریلیشن شپ, یہ کیا معاملہ ہے. گورنمنٹ میں بھی ہیں, ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں, آپ کہتے ہیں کیا ہے ڈس ایگریمنٹ تو عوام کی بھلائی کے لیے. کیا ایشو ہے ہمارا محترمہ شرمیلا صاحبہ سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں, پالیسیوں سے اختلاف ہے. شہر سب کا ہے, اکنامک ریونیو ہے, اس میں حرج کیا ہے کہ لوکل ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو بھرتی کریں. ہم یہ نہیں کہتے ایم کیو ایم کے لوگ بھرتی کریں. کراچی کی پولیس ہے نا, کراچی کے لوگوں کو بھرتی ہونا چاہیے, یہ کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے آپ کا. تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ, یہاں ایس ایچ او جو آتا ہے اس کو تو پہلے علاقے میں سٹے, جوئے اڈے, کرمنل, معززین اور گلیاں پتہ کرنے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں, 6.5 مہینے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پولیس کو خراب کس نے کیا؟ پولیس کو پہلی چیز تو پولیٹیسائز کر کے خراب کیا. کس نے؟ اور پھر جو لوگ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر سیاست دانوں کے ساتھ پولیس کو پولیٹیسائز کرنے میں مدد کرتے ہیں, وہ خود بھی پولیس کی خرابی کی ذمہ دار. کس نے کیا سر؟ سیاسی جماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہیں, سیاسی جماعتوں کو سمجھ نہیں آتی, مطلب لوگ یہ سوال کرتے ہیں سر بتائیں کس نے خراب کیا. میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئرفائی کروں, جملہ میں کہہ دوں, بعض جگہ یہ بھی مجبور ہیں. اب میں آپ کو کلیئر کر دوں, اب لیاری ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پولیس ایم این اے, ایم پی اے آج تک نہیں جا سکتی. آج بھی 15 دن پہلے ہو کے آئی ہوں لیاری. نہیں, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, میں پلیز لیٹ می الاؤ می ٹو سے سم تھنگ. یہ الزام نہ لگائیں فہد کہ پولیس کو پولیٹیسائز کرنے میں صرف سیاسی جماعتوں کا کام ہے. انفارچونیٹلی پولیس سے وہ کام لیے گئے جو اس کا کام نہیں تھا. اب چاہے آپ نواز شریف کے دور کو اٹھا لیں, چاہے آپ جنرل مشرف کے دور کو اٹھا لیں, پولیس واز used to terrorize even the politicians. بالکل صحیح. اچھا, کراچی آپریشن ہوا, اس میں جتنے بھی پولیس والے تھے وہ سب مر گئے. ایک آدھ کو رہ گیا, راؤ انور شاید رہ گئے, ایک آدھ کوئی رہ گیا ہے.
یہ بھی ایشو رہا ہے. پھر دیکھیے ذمہ کون ہے؟ دیکھیں نا ہم سب ہیں, ہم سب میں 4 بھی آ گئے, وہ 4 سال کیوں اگنور کیے جا رہے ہیں جس میں ہم موجود تھے, وہ 4 سال کیوں اگنور کیے جا رہے ہیں جو 2008 تک ایڈمنسٹریشن کراچی کا ماڈل تھا. شرمیلا آپ 92 سے تو شروع کرتی ہیں, 2004 کے بعد آگے نہیں جاتی ہیں. 2004 اور 2008 میں پولیس نے کیا کیا, اور 2008 تک کے کسی مخالف کے اوپر آپریشن ہوا, ایم کیو ایم کی کسی مخالفین پہ ایف آئی آر کٹی, نا اس دوران بھی پولیس ہمارے لیے کمانڈر پہ حملہ ہوا, نہیں لیکن 12 مئی کا واقعہ ہوا, دہشت گردی ہے نا, دہشت گردی. صاحب یہ تو کہنا میرا خیال ہے تھوڑا سا انریزنیبل ہوگا کہ اس عرصے میں پولیس جو تھی وہ ماڈل پولیس تھی, یہ نہیں تھا ایسا. ایکسٹورشن کیوں نہیں ہوا؟ نہیں مطلب شاید اتنے لیول پہ نہیں ہوا, آپ نے تو نہیں اٹھایا, کم ہوا, کوئی ٹکر نہیں چلا, کم ہوا, کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ کوئی تاجر اغوا نہیں ہوا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی تھی کہ پولیس کے اندر ڈی پولیسائزنگ, ہم نے پولیس کو ڈی پولیسائز کیا, کنٹرول تھا پورا. 2008 کے بعد جس طرح کہتے ہیں کہ وہ فلڈ گیٹس کھل گئے, ایک دم اتنے حالات خراب ہو گئے. پولیس اللہ معاف کرے, وہ تو آپ پولیس کو جا کے ملیں خود تو آپ کو اندازہ ہوگا, پولیس کا morale ختم, پولیس کا وژن ختم, ان کی اپنی ورزی سے ان کو محبت نہیں. عام شہری ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر پولیس آفیسرز اور رینجرز کے اہلکار بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. کل ہی 2 رینجرز کے اہلکار جو ہیں ان کو قتل کیا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ چیز حقیقت ہے کہ ناؤ دا سیکیورٹی فورسز جو آپ کی محافظ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بیسک پرابلم یہ ہے پولیس جو ہے اس کو ریپیٹڈلی تمام سیاسی جماعتوں نے مختلف لیولز پہ استعمال کیا ہے. یہ فیکٹ ہے, اس کو ڈینائی ہم نہیں کر سکتے. جو بدقسمتی ہے اظہار صاحب, جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ اب کیا ہے, وہ لیولز ہیں, ٹھیک ہے, جرنیل زیادہ کر دیا, زرداری صاحب نے کم کیا, میاں صاحب نے کیا, ایم کیو سب نے کیا. پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے میں سوال بار بار اٹھا رہا ہوں کہ اب الیکشن آ رہے ہیں, ابھی بھی کوئی پلان سامنے نہیں ہے کہ اچھا جی ہم صاف کریں. یہ وہی بات ہو رہی ہے, الیکشن کے بعد بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوں گے اور ہم یہی رونا رو رہے ہوں گے, ہاں جی دیکھیں خراب ہو گیا. اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے نا, آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, بٹ دیر از نو پلان آن دا ٹیبل کہ کیسے کریں گے. What do you do? Do you throw out all these officers? You can't throw them out. کچھ تو کرنا ہے, کیا کریں؟ یہ چیز ہو سکتی ہے جو نئے انڈکٹیز ہیں وہ آن میرٹ ہوں اور وداؤٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوں. بٹ اس میں کوئی تھاٹ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی کابینہ میں یا گورنمنٹ کو بیٹھ کے کہتا نہیں کہ یہ اس کو ٹھیک کریں. جی میں نے کہا نا, میرے سامنے کیبنٹ پہ اس ایشو پہ بات نہیں ہوا. اگر اور کہیں ہوا ہوگا, کور کمیٹیز میں اس میں ہوا ہوگا تو مجھے نہیں پتا. اگر یہ رو رہے ہیں یہ بات آپ کہتے ہیں کہ کوئی پلان نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کے اوپر ضرور بات ہوئی ہے کیبنٹ کے اندر, لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے 29 جنوری 2010 کی بات ہے کہ ایک اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے ذوالفقار مرزا, وہ ایک پروپوزل لے کر آئے تھے کہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوس کرانا چاہیے, جو کیبنٹ نے اس وقت اپروو کیا, لیکن آج تک وہ اسمبلی تک نہ پہنچ سکا. 29 دسمبر 2010 کی بات کریں, 29 جنوری. ہمیشہ گفتگو ہوئی, ہمیشہ پولیس آرڈر 2002 پہ بات ہوئی, اس کے امینڈمنٹ پہ بات ہوئی. آج بھی پولیس دو مختلف کیبنٹ میٹنگز نہیں اٹینڈ کرتے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, گزارش یہ ہے, بطنی میڈم نے اٹینڈ کی ہوں گی, یقیناً اس میٹنگ میں ایجنڈا نہیں ہوا ہوگا, لیکن کیبنٹ کے علاوہ جو تمام پالیسی فورمز کور کمیٹی میں ہوا, جس میں پریزیڈنٹ صاحب ہیں, پرائم منسٹر ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ان کے سامنے یہ ڈسکشن ہمیشہ رکھا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرا سوال اب ایک آپ سے, اس شہر کا دکھ تو سب کو کھایا جاتا ہے, اس میں تو مجھے بھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کہ کراچی کے لیے آپ ہوں, شرمیلا ہوں, میں ہوں, اسلام آباد میں کوئی بیٹھا ہو, فاٹا میں کوئی بیٹھا ہو, وہ ایکولی پین محسوس کرتا ہوگا. لیکن اس شہر کو بچانے کے لیے بنیادی اقدامات جو نظر آ رہے ہیں, سمجھ آ رہے ہیں کہ شہر کو غیر معمولی اقدامات کے تحت پریونٹ کریں, پروونشل رجسٹریشن سسٹم کر لیں, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیں, اپنی انوالومنٹ پولیٹیشنز کی کم کریں, گراس روٹ لیول پہ اختیارات زیادہ پتہ ہی کرنا چاہیے, کرنا نارمل ہے, کر کوئی نہیں رہا. بس یہ میرا بھی سوال ہے. لیکن سوال لوگوں کا یہ سر یہ کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں, یا اگر شرمیلا کہہ رہی ہے کیا کریں, تو پھر ہم کہاں دیکھیں, پھر ہم جنرل کیانی کو بولیں, دیٹس اے پرابلم. آپ لوگ کرنے والے ہیں سر. اس وقت تمام جماعتیں اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں, کیبنٹ میں موقف تو پتہ ہے نا آپ کو, سب کا پتہ ہے, ہمارا بھی پتہ چل گیا, ان کا ہی پتہ چل گیا. میڈم we want results, everybody wants results. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں
کہ صرف جو ہے شکایت ہم سے نہ کریں, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے, اے این پی بھی ہے, فنکشنل بھی ہے, کاف لیگ بھی ہے, سب اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے, کلیکٹیو فیلئر ہے. کلیکٹیو فیلئر. آئی ایم شیور ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوتا ہے, پریزیڈنٹ لیول پہ ہوتا ہے, کور کمیٹیز کے اندر ہوتا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کیبنٹ کے بارے میں اسپیسیفک. نہیں, میں پوچھا تھا کہ اس میں سے نکلا کیا کیا ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج ہو رہا ہے. لا اینڈ آرڈر خصوصاً کراچی کا وہ کیبنٹ ڈسکس ہوتا ہے, لیکن خاص طور پہ پولیس کی پولیٹیسائزیشن جو آپ نے پوچھا ایک سوال, وہ میں نے آج تک ڈسکس ہوتا ہے کچھ کلیئر نہیں ہوا. اعجاز صاحب, بھتہ خوری پہ بڑا شور مچایا ایم کیو ایم نے. بھتہ خوری میں اضافہ ہوا ہے, کم ہوئی ہے؟ 2011 155 کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے, 2010 میں 109 کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے, اور 2012 میں شاید کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں ہوگا. یعنی اتنا شارپ انکریز ہے 3 سالوں میں. اتنا خوف بھی بڑھ گیا. کیوں؟ کیونکہ جو 155 تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ کو تو مار دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی. کون لے رہا ہے بھتہ؟ پیٹرونائزڈ کرمنلز. کون کرتا ہے پیٹرونائز؟ باثر لوگ. کون سے باثر لوگ؟ جن کو پاکستان سے محبت نہیں. سیاسی لوگ. ممکن ہے سیاسی, مذہبی. آپ کو معلوم ہے, ٹی وی پہ اگر آپ نہیں بھی کہنا چاہ رہے, آپ کو معلوم تو ہے کون لوگ لے رہے ہیں؟ بالکل معلوم ہے. پولیس, رینجرز, آئی ایس آئی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, چیف منسٹر, سب کے پاس وہ نام موجود. ایک ایک چیز پتہ ہے. اور الطاف بھائی کا بیان ابھی 2 دن پہلے آیا کہ اگر اس پہ کنٹرول نہیں ہوئی تو وہ نام الطاف بھائی لندن سے خود بتائیں گے. کس کی ذمہ داری بنتی ہے کنٹرول کرنا؟ ریاست کی, حکومت کی, جس کا ہم کوalition پارٹ ہیں. مجھے نہیں پتا ان کا اشارہ کس کی طرف ہے. گورنمنٹ کی طرف ہے؟ نہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں جن کا نام ان کو پتا ہے تو یہ نام بتا دیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نام لسٹ ہے پوری کہ ہم آلموسٹ گورنمنٹ چھوڑ کے چلی گئی تھی اس ایشو پہ؟ نہیں, دیکھیے فہد, بڑی معمولی سی بات ہے اور بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نام پتا ہے, اسپیسیفک نام پتا ہے تو آپ بتا دیں. پیپلز پارٹی میں کوئی بھتہ خور کو پیٹرنائز نہیں کرتا, اتنا تو میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں. غلط بات میں نہیں کروں. نہیں, میں ایکسپٹ کر لوں. اگر اور کوئی یقین سے کہہ دیں, حلف نہ لیں. پیپلز پارٹی میں سے, پیپلز پارٹی اس وقت کیبنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ذاتی طور پر بھتہ نہیں لے رہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن نہیں, وہ کسی کو پیٹرنائز نہیں کر رہے. کسی بھتہ خور, ہم نے آج تک کبھی کسی بھتہ خور کو پیٹرنائز نہیں کیا. فہد فار گاڈ سے, ہماری یہ ہسٹری نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی کون کر رہا ہے سر؟ کچھ چاند سے کوئی لوگ آ رہے ہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نام ہے. آپ گورنمنٹ میں آپ کہہ رہی ہیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, وہ نام کہاں ہے؟ آئی ایس آئی کو پتا ہے. میں نے تو ساری ایجنسیوں کے نام لے دیے کہ سب کو پتا ہے. اس شہر کے آپ کو پتہ ہے, آپ تو بتا دیں. دیکھیں, جن کی ذمہ داری ہے, پہلے تو میں ان کی بات کروں گا نا, پھر چیف منسٹر صاحب کو پتہ ہے, پریزیڈنٹ صاحب, وزیر اعظم صاحب, سب کو پتہ ہے. اور دوسری بات دیکھیں فہد, ایک بات, یہ ایم کیو ایم کے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اس شہر کی آواز, اس شہر کے نقصان کے لیے ایم کیو ایم آواز اٹھائے گی تو پھر وہ ایشو بنے گا. یہ ٹریڈرز گزشتہ 2.5 سال سے مظاہرے کر رہے ہیں. آپ کی آواز اٹھانے کے نتیجے میں کچھ ہو بھی تو نہیں رہا نا. وہ اگر ایکنالج ہی نہیں کر رہی گورنمنٹ, افسوس اس بات پھر تو اتنا بڑا گیپ ہے. پاکستان کی 53 پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. کبھی کسی نے اس بھتے کے اوپر کوئی مذمت نہیں ہے. اورنگی ٹاؤن سے بھتہ خور پکڑا گیا ہے جس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے 12 قتل کی, اس کا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. 6 دن پہلے طارق روڈ سے 2 بھتہ خور پکڑے, اور خود طارق روڈ کے دکانداروں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا, اس کا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. اب یہ مجھے بتا دیں کہ بات یہ نہیں ہے شرمینہ, سیاسی جماعت سے ہونا یا نہیں ہو. جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایزی منی ہے تو ہر کرمنل اس کے اندر انوالو ہے. فون جب بند نہیں ہوتے, آج وہ پرچیاں لیتے ہوئے, پرچیاں بانٹتے ہوئے بھتے کی, وہ گرفتار ہوا ہے بندہ اورنگی ٹاؤن سے. 250 دن پہلے طارق روڈ سے 2 بھتہ خور گرفتار ہے, اس سے پہلے 4 ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی سیاسی پیٹرنیج نہیں ہے, اس کے بغیر اتنے لیول پہ بھتہ خوری ہونا. ایک موبائل نمبر جس سے 250 تاجروں کو کال جائے اور وہ نمبر کھلا ہوا ہو اور اس کے خلاف 65 ایف آئی آریں بھی ہوں اور کچھ نہ ہو. اچھا, یہ جو ٹیلی فون والا, یہ بھی میں بتا دوں, یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے تو میں اس کے بارے میں بتا دوں. ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی یہ جو ٹریکنگ سسٹم ہے یہ صرف آئی ایس آئی کے پاس ہے, یہ جو فون جو ٹریس کر لیتے ہیں کیا ہے, یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے یہ کہا, یہ ڈیمانڈ کری ان سے, آئی ایس آئی کریں نہیں کہ ہمیں بھی یہ سسٹم کی اجازت دے. آئی ایس آئی ہمیں وہ اجازت نہیں دی, انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہمارے پاس ہی ہوگا. سو وی کی ناٹ ایکچولی ٹریس کے فون کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے, یہ سسٹم صرف ان کے پاس. ٹھیک ہے, میں مخالفت کرتا ہوں. کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے یہ, اور آج نہیں, یہ میں ایٹ لیسٹ 1.5 سال 2 سال پہلے
ڈسکس ہوا ہے. FIR کٹنے سے SSP کے لیٹر جانے تک اگر 1.5 مہینہ لگ جائے گا ایشیائی تک تو انہوں نے کیا آپ کو اس سارے سسٹم میں ویکنیسز ہیں. بائی دا ٹائم وی رائٹ وی سینڈ دے ٹریک اینڈ دین دے کلوز. مجھے صرف ادار صاحب یہ چھوٹا سا جواب دے دیں کہ اس سب کے باوجود شور بھی مچا, یہ ایشو سامنے بھی آیا, لسٹیں بھی تیار ہیں, کوئی خاطر خواہ فرق پڑا ہے بھتہ خوری کے حوالے سے کچھ؟ ابھی جب پریزیڈنٹ صاحب سے بہت سنجیدگی سے ایک الطاف بھائی کی نیشنل کانفرنس کے اوپر جب میسج گیا تھا تو اس پہ انہوں نے یقین دہانی ایک دفعہ پھر کرائی. نہیں سر, یقین دہانی کافی نہیں ہے, میں ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں. اس میں کچھ 15-20 گرفتاریاں ہوئی. ان گرفتاریوں میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں جن کی ہم نے پہلے سے نشاندہی کی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ اور ان کے جو چیلے ہیں, یعنی صدر صاحب کہیں گے تو گرفتاری ہوگی. ابھی تک تو فی الحال ہم انہی سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں, باقی سب تو ہمیں کوئی اوکے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ایشوز اور بھی بہت ہیں, چند ایک اور اہم سیاسی ایشوز ہیں جن پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. اس بریک کے بعد 2 مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, دونوں ایڈوائزرز ہیں ٹو چیف منسٹر سندھ, اس لیے آئی تھنک امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے آفٹر دا بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ادار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بھتہ خوری کا ایشو اسی طرح ہے, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے, آپ نے اسی طرح ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ اب لوڈ شیڈنگ کے معاملے بھی یہ بات کر رہے ہیں. آپ لوگ گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں اس کا تھوڑا سا امپریشن جو تاثر ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگین کریکٹ می فہم, گورنمنٹ آپ اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ گورنمنٹ آپ نے اگر چھوڑی تو سیاسی طور پر آپ کا بڑا ہٹ ہو جائے گا, پیپلز پارٹی کو مل جائے گی کھلی چھٹی. چنانچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ MQM نے روتے بھی جانا ہے اور کھاتے بھی جانا ہے. اگر اتنا ہی اسٹرانگ ہے تو چھوڑ دیں. ٹھیک. اچھا دیکھیں, اس ملک میں 2 پارٹیوں کو گورنمنٹ گرانے کے یکساں مواقع ملے. ایک مسلم لیگ نواز, ان کے پاس تو 4.5 سال میں ہر گھنٹہ گورنمنٹ گرانے کے لیے اویلیبل تھا کیونکہ وزیر اعلیٰ شپ ان کے پاس ہے, اسمبلی ان کے پاس ہے ایک صوبے کی. اور دوسری بار MQM نے 2 بار گورنمنٹ سے بائیک آؤٹ کیا. ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ گورنمنٹ کو ہٹا دینا, گورنمنٹ کو گرا دینا. اس کے بعد جو ہمارے ریزرویشن تھے وہ یہ ہوگا کہ اگر اس ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کر دیں تو گورنمنٹ گرائے نہیں نا, آپ باہر آ جائیں, گورنمنٹ چلے, پیپلز پارٹی حکومت کرے, ان کا رائٹ بنتا ہے. اس پہ ایک پروگرام کریں. 342 کے ایوان میں یہ 25 MNA جب باہر آ جاتے ہیں تو صورتحال اندر کی کیا بنتی ہے, تو پھر آپ کو اس کا جواب بھی آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی اگر MQM باہر ہے تو. ابھی تو نہیں. اکثریتی مینڈیٹ تو پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی آپ کے ساتھ ہے. کاف لیگ سے مفاہمت سے پہلے شاید گر جاتی ہے, نو ڈاؤٹ 2/3 میجورٹی تو کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. اسپلٹ مینڈیٹ ہے 2008 تمام پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی میں, اور 2013 میں اور اسپلٹ مینڈیٹ آئے گا. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرٹیکل ٹائمز پہ جہاں پر ہم مشکل سچویشن میں آئے وہاں MQM نے ہمارا ساتھ ضرور دیا ہے. جہاں ساتھ نہیں دیا, ساتھ دیا ہے آپ نے پھر ان کو اختیارات نہیں دیے. میں بس یہ جو سوال کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آن دا ریکارڈ کہہ دیں گے, جو سوال MQM سے پوچھو کہتے ہیں جی ہمیں تو اختیارات نہیں دیے گئے. اب ہوم منسٹری نہیں ہے ان کے پاس. ہم گورنمنٹ میں اس لیے ہیں کہ ہم اپنے ان دوستوں کو جس حد تک ہاتھ پکڑ کر دھکا دے کے اپنے ٹریک پر ہم رکھ سکیں اختلاف کے باوجود. آپ کے پاس اختیارات ہیں جتنے ہونے چاہیے. دیکھیں, ایک اختیار تو ہے نا کہ ہم پارلیمنٹ میں ہیں, نہیں اس کے علاوہ یہ ایک ڈیموکریٹک فورم بہت بڑا ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنا اختلاف کھل کے کرتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں. آپ کے منسٹرز جو کیبنٹ میں ہیں فلی امپاورڈ ہیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لو اس کی اب اتنی زیادتی نہ کرے خواجہ صاحب. نہیں کیوں زیادتی کیا ہے اس میں, کیا گھر کی باتیں باہر آ جائیں گی ساری. نہیں سر, گھر کی باتیں جو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں ان سے تو باتیں نہ چھپائیں. کوئی انکار تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اختیار تو آپ کے پاس بھی نہیں. آپ کے پاس نہیں. میں تو اس کور کمیٹی میں جہاں پر آغا سراج دورانی یا آپ کے جو ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ بیٹھتی ہے سندھ کی, اس میں تو نہیں ہوں نا. اس طرح سے منسٹر انچارج اپنی وزارتوں میں تو آپ کے ساتھ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. دیکھیے, میں اس کو مکمل طور پر آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہ رہا, اگر میرے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے
involvement ہے, سیاسی involvement ہے. اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. لیکن یہ ذمہ داری نہیں لیتے شرمیلا, یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, کی بات کرتے ہیں سر, مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں. میں نہیں کہنا چاہ رہا نا, چھوڑیں آپ اس کو. مطلب ہیلتھ منسٹری کی اگر میں بات کر لوں تو پھر میں آپ سے کہوں گا لاڑکانہ, نواب شاہ, سانگڑ, یہاں کے فیصلے کون کر رہا ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. جائیں آپ نے لوگوں سے ووٹ مانگنے جانا ہے, ایک چیز میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کو نہیں چھپانا اس طریقے سے. پھر آغا سراج درانی نے بھی آپ لوگوں کو بہت اکوموڈیٹ کیا ہے لوکل باڈیز. اکوموڈیٹ کرنا اور بات ہوتی ہے, وہ منسٹر انچارج ہیں, منسٹر اکوموڈیٹ کریں, وہ منسٹر ہیں. دیکھیں مینڈیٹ کو اکوموڈیٹ کرنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. اکوموڈیٹ سے کیا مراد؟ دیکھیے میں ایک جملہ کہہ دوں جی, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے چل رہے کیونکہ وی آر اکوموڈیٹنگ ایچ ادر on various levels, on various issues. فل اسٹاپ لگا دیتی ہیں آپ تو اپنے میں آپ کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے سچویشنز کے اندر جہاں کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے وہاں پر اتنی ہی فریڈم ہو سکتی ہے جتنی اس وقت ہے. لیکن ہمارا ایک یقین ہے, ڈیموکریسی کا حل اس سے بہتر ڈیموکریسی. اس لیے اس وقت جتنے بھی اختلافات ہیں, روٹنا, منانا, گورنمنٹ میں رہنا, باہر آنا, ایشوز حل نہ ہونا, ایک یقین ہمیں ضرور ہے کہ 2013 میں جو کولیشن بنے گا. ایک پوائنٹ کہنے تھے, جمہوریت جو جس طرح سے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یا سارے ڈیفائن کرتے ہیں, یہ صرف آپ لوگوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. آپس میں بندر بانٹ, اچھا اس کو اختیار دے دو, اس کو یہ دے دو. وہ بندہ جو ووٹر ہے جس کے پاس ابھی آپ نے چند مہینے میں جانا ہے, اس کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. مطلب آپ چیزیں چھپائے, آپ آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پھر آپ جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا. آپ کے الگ گلے شکوے ہوتے ہیں. یہ کیا چھوٹا سا ایک ایلیٹ لوگوں کا کھیل ہے جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں؟ گلے شکوے تو میں اس کو پروٹیکٹ کر لوں, ہم اپنے ووٹر تحفظ کر دوں. آپ کیونکہ کولیشن پارٹنرز ہیں, ڈسٹرب نہ ہو جائے ریلیشنشپ. سچ بولے نا سر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی سٹ ٹوگیدر, ہم اپنے گلے شکوے چاہے کیبنٹ میں دور کریں چاہے کور کمیٹی میں, اسی لیے دور کرتے ہیں تاکہ ہمارا ووٹر ڈسٹرب نہ ہو, اس کے مسائل کا حل کہیں نہ رکے. اور وہ رکا ہوا نہیں سر. 3-4 ایشوز ہم نے خود اگری کر لیا, وہ نہیں ہوا نا. آپ بات کر رہے ہیں میجر ایشوز ہیں, روٹن سڑ چکے ہیں, نظام سڑا ہوا ہے. یہ اس 4 سال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رکی ہوئی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے نا, سندھ کے اندر یہ جو رورل اربن ڈیوائیڈ کتنا عرصے بعد ختم ہوا, اور اب بھی آپ دیکھیں کچھ فسادی چنگاری اب بھی لگاتے ہیں, وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا آبجیکٹو جو حاصل ہوا گورنمنٹ میں رہنے سے, وہ سندھی اور اردو بولنے والی آبادیوں کے درمیان نہ صرف محبت رہی, رشتے ہوئے, اور ڈیموگرافک ڈویژن نہیں. بڑی اچھی بات ہوئی سر, بڑی اچھی بات ہوئی. اور یہ جو سندھ رورل اربن کا ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بٹ آج میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں کراچی سے شروع کیا تھا. مجھے صرف آپ یہ بتائیں, میں ووٹر کے اینگل سے پوچھ رہا ہوں, 2008 میں جو کراچی تھا اور 2012 میں جو کراچی ہے, بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے؟ ان ایسپیکٹ آف واٹ؟ ایوری وے, لا اینڈ آرڈر, لوگوں کی ویلفیئر, لوگوں کے کام, نہیں ہے, جھوٹ کی کیا بات ہے, نہیں بہتر, خراب ہوا ہے, بہتر پوزیشن خراب ہوئی. تو یہ میں بات کروں نا, جو ووٹر ہمیں دیکھ رہا ہے, جس کے پاس آپ نے ووٹ لینے جانا ہے, وہ جب یہ سوال کرے گا کہ 5 سال میں آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے, سب سے اہم شہر کو خراب کیا ہے, بہتر نہیں کیا. نہیں, خراب کیسے ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہمیں کولیشن پارٹنر بات کر رہے ہیں. شعبے بتائیں نا جس میں خراب ہوا ہے. بتائیں. فارن انویسٹمنٹ نہیں آ سکی. دیکھیے فارن انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, اس کی وجوہات ہیں. فارن انویسٹمنٹ پورے پاکستان میں نہیں آ رہی. ڈونٹ سنگل آؤٹ کراچی. کتنے لوگ مرے جی کراچی میں 5 سال میں, پورے پاکستان میں کتنی باڈیز گری ہیں, بیکاز آپ کی سیریس سیکیورٹی ایشوز ہیں. سو ڈونٹ جسٹ بلیم اینڈ سنگل آؤٹ کراچی. غلطی تو ہماری ہے نا بھائی, پورے پاکستان. آپ صرف یہ نہ کہیں نا کہ کراچی میں فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پورے پاکستان میں. کراچی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اکنامک 5 سال میں کتنے لوگ کراچی میں مارے گئے سر, جتنے پاکستان کی 1965-71 کی جنگوں سے زیادہ لوگ. سیریس ایشو ہے یہ, لوگ مر رہے ہیں, اس کو یہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا. فورن انویسٹمنٹ کو چھوڑیں سر, یہ بیسک چیز ہے. ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے, اور اس سے ہم میں سے کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہو سکتا. پوری کیبنٹ نہیں ہو سکتی ہے, کیبنٹ میں بیٹھا ایک ایک شخص نہیں ہو سکتا. وی کی ناٹ کیا بولیں گے کراچی کے ووٹر کو, ڈیفینڈ دس کیا بولیں گے, ٹارگٹ کلنگ, کیا بولیں گے, اٹ از ناٹ ڈیفینڈیبل. واٹ ول یو ٹیل دی ووٹر؟ دیکھیے, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ صدر صاحب کا یہ ایک نہ پورا ہوتا ہوا ایک خواب آپ سمجھ لیں. وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو ایک کرائم فری سٹی بنائیں,
اور میں اس میٹنگ میں بیٹھی تھی جس میں صدر صاحب نے کہا کہ میری چاہنے خواہش تھی اور میں نے کوئی value تمام نہیں ہے. کولیشن پارٹنرز کو اسی لیے ساتھ ملایا کہ کراچی تو میں پھر تو امن یہ ہو جائے. صدر صاحب کا اپنا فیلئر ہے اگر وہ چاہ بھی رہے ہیں اور پھر بھی نہیں ہو رہا. اب دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اس میں اب ہماری کابینہ, ہماری اسمبلی, ہمارے سی ایم, ہمارے ایوری سنگل منسٹر از ریسپانسبل, اور جو یہاں کی کانسٹیٹوئنسی سنبھال کے بیٹھے ہوئے سب کی ذمہ داری آتی ہے. یہاں کی کراچی کی پولیس آپ لے لیں, رینجرز جن کو ہم پچھلے 25 سال سے پال رہے ہیں ان کو لے لیں, سب کی کلیکٹیو ذمہ داری آتی ہے. صرف ایک جماعت کو یا ایک وزیر کو یا ایک چیف منسٹر کو اس کا جو ہے قصوروار نہ ٹھہرائیں. سر دو کلنگز اگر ایم کیو ایم کے مخالفین کی ہو رہی ہے, جس طرح 92 میں ہمارے خلاف آپریشن ہوا تھا تو پوری دنیا کو پتا تھا ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. اگر اس دور میں ایم کیو ایم کے مخالفین پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے, ان کی کلنگز ہو رہی ہے صرف, تو قصوروار پھر اقتدار والی پارٹی. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جتنی کلنگز اسٹیٹسٹک رپورٹ جولائی تک ہے اس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ایم کیو ایم کے ہمدرد اور ورکروں کی ہوئی. آپ کی بھی اقتدار کی پارٹی ہے. سن تو لیجئے, سب سے زیادہ جو میں فگر آپ کو دے رہا ہوں, 350 فگر پارٹی کے سارا پیپلز پارٹی پہ بلیم نہیں ڈال سکتے. ایم کیو ایم کے ورکرز انکلوڈنگ ایم پی ایس, جنرل کاؤنسلرز اور ایم پی ایس کے بھائی سمیت سب سے زیادہ ہلاکت. ایم کیو ایم کے ووٹر کا حق بنتا ہے یہ آپ سے سوال کریں, وہ ان سے نہیں کریں گے, وہ آپ سے کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شہر کے اندر کچھ اور بھی ایسا چل رہا ہے جو شاید پبلکلی نہ آپ کہہ سکیں نہ میں کہہ سکوں, جو اس پورے ریجن کے خلاف سیاست ہے, اس پورے ریجن کے خلاف شورش ہے, جس کا الطاف بھائی نے 19 جولائی کو کلیئر کیٹیگوریکلی کہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ فیلئر ہم سب کا ہے, اور اس فیلئر کے پیچھے جو وہ نادیدہ قوتیں ہیں ان کا سب کو پتہ. وہ قوتیں بیٹھی بھی نا میرے سامنے سر, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپس کا اتحاد ضروری ہے نا, وہ نہیں ہو رہا. چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ڈیبیٹ, ٹائم ختم ہو گیا, بڑے دشمن سے کیسے لڑیں گے. کراچی میں اس وقت میری آئی جی سے بھی بات ہوئی ہے, میری ایس ایس پی سے بھی بات ہوئی, مجھے پتا کراچی میں اس وقت جو کلعدم تنظیم کے جو دہشت گرد ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ بہت سارے ایشوز ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. صاحب نہ بولیں, مجھے بولنا لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی ظاہر بات ہے ذمہ داری اسی کی آتی ہے جو گورنمنٹ میں ہے. ان کے پاس راکٹ لانچر ہے, پولیس ریفارم کی ضرورت ہے, گھوم پھر کے بات وہیں آتی ہے. سیریس آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, شرمیلا فاروقی صاحبہ, خواجہ اظہار الحسن صاحب. جانے سے پہلے میں صرف یہی کہوں گا, میں نے 3 ایشوز اٹھائے تھے, بھتہ خوری, بلدیاتی الیکشن, پولیس ریفارم اور لا اینڈ آرڈر, 4 ایشوز. چاروں پہ دونوں میرے مہمان یہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے اس کا رزلٹ نہیں آیا. میٹنگز ہوئیں, بات چیت ہوئی, پلانز بنے, لیکن کانکریٹ رزلٹ نہیں آیا. کل کو جب آپ ووٹ دینے جائیں گے, جب الیکشن کا ٹائم ہوگا, تو جتنی بھی حکمران جماعتیں ہیں سندھ میں اور دیگر صوبوں میں, سب سے ضرور پوچھیے گا کہ آپ نے 5 سال میں ہماری زندگی کو بہتر کیا ہے یا خراب کیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.